جب آدمی بڑا بنتا ہے تو پھر حالات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. حضرت پر بڑے حالات آئے, بڑے حالات میں زندگی چلی آتی. کچھ علماء کو آپ سے حسد ہو گیا. اللہ اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ بہت خطرناک بیماری ہے. حسد جو ہے بہت خطرناک بیماری, اور ایسی چھپی ہوئی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. تو 10 علماء آپ کی خدمت میں آئے اور ایک عالم 10 حدیث لے کر آیا, تو 10 علماء کی 100 حدیثیں ہو گئی. اور آ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ یہ 100 حدیثیں ہیں, آپ ذرا سن لیجئے صحیح ہے یا غلط. اور انہوں نے جان بوجھ کر غلط پڑھی, جان بوجھ کر بدنام کرنے کے لیے. حضرت وہ غلط حدیثیں سنتے گئے, پہلے نے 10 پڑھی, دوسرے نے 10 پڑھی. جب وہ پڑھتے تھے تو حضرت کہتے تھے لا, غلط غلط غلط, دوسرے نے غلط, سب کی 100 کی 100 حدیثیں غلط. اب حضرت نے فرمایا صحیح حدیث میں پڑھتا ہوں. آپ نے جب صحیح حدیث کو پڑھنا شروع کیا تو پہلے کو کہا کہ تو نے 10 حدیثیں اس طرح غلط پڑھی, تو غلط بھی پڑھ کے بتایا. پہلے غلط پڑھ کے بتایا اور پھر اس کو صحیح پڑھ کے بتایا. اسی طرح دوسرے کو پہلے 10 غلط پڑھ کے بتایا, پھر صحیح پڑھ کر 100 کی 100 پہلے غلط پڑھ کے بتایا, پھر صحیح پڑھ کر بتایا. حافظ ابن حجر بہت بڑے محدث ہیں رحمۃ اللہ علیہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ 100 حدیثیں جو آپ نے صحیح پڑھی یہ تو آپ کو یاد ہی تھی, لیکن کمال یہ ہے کہ جو 100 حدیثیں غلط سنی تھی ایک ایک مرتبہ میں وہ بھی آپ کو یاد ہو گئی. آپ انداز لگائیں کہ آپ کو کیسا حافظہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. وہ ایک ایک مرتبہ پڑھی تھی وہ بھی آپ کو محفوظ ہو گئی, اور آپ نے غلط پڑھ کے بھی بتائی کہ تم نے یہ غلط پڑھی. یہ تعالیٰ نے آپ کو ذہانت عطا فرمائی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ نیشاپور سے, جو آج بھی ہے ایران میں, نیشاپور سے آپ کو دعوت ملی کہ آپ ہمارے وہاں تشریف لائیں اور مسند درس قائم کریں, احادیث بیان فرمائیں. آپ وہاں تشریف لے گئے, آپ کا بڑا شاندار استقبال ہوا. بادشاہ وقت خود استقبال کے لیے آیا, 10,000 گھوڑے سواروں نے استقبال کیا, اور پیدل چلنے والوں کی تو کوئی گنتی نہیں تھی. اور بڑے بڑے علماء آپ کے استقبال کے لیے آئے, بہت شان کے ساتھ آپ کا استقبال ہوا. ایک مسئلہ آتا ہے جو ایک علمی مسئلہ ہے, لیکن میں صرف اس کو ذکر کر دوں. قرآن شریف جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے, یہ ایک مسئلہ ہے جو ایک علمی تحقیق ہے. ہم اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, اللہ بولا ہے. لیکن ایک جماعت تھی اس زمانے میں جس کو معتزلہ کہا جاتا ہے, ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا. اس کی مثال یوں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آگ لینے کے لیے گئے تو اس درخت کے اندر سے آواز آئی, انی انا ربک, میں تیرا رب ہوں. یہ آواز درخت میں سے آئی تھی. تو فرمایا کہ اللہ نے درخت میں آواز کو پیدا کر دی, تو اللہ کی یہ آواز, اللہ کا یہ کلام مخلوق ہو گیا. یہ وہ مسئلہ ہے جو بہت علمی اور دقیق مسئلہ ہے, میں نے صرف آپ کو اشارہ کیا. اس مسئلے میں امام بخاری سے پہلے امام بخاری کے استاد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان کو بھی بہت بڑا امتحان پیش آیا تھا, بہت بڑا امتحان. ہائے ہائے ہائے, آپ سن نہیں سکتے. اسی مسئلے پر, اور زمانے کا بادشاہ جو تھا اس کو غلط سلط سمجھایا اس وقت کے علماء نے, جن علماء کا ذہن معتزلیانہ ذہن تھا,
انہوں نے غلط سمجھایا. امام احمد ابن حنبل اسی بات کو ثابت فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا بادشاہ وقت نے. اتنا بڑا امام جیل میں ڈالا، اور روزانہ 2 جلاد آپ کو باہر لاتے تھے، آپ کے کپڑے اتارتے تھے، صرف سطر پر کپڑا رہنے دیتے تھے. کس کو؟ امام وقت ہے امام احمد ابن، صرف سطر پر کپڑا ہوتا تھا. اور پھر دونوں جلاد کوڑے مارنا شروع کرتے تھے. حضرت فرماتے ہر کوڑے پر مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری عقل چلی جائے گی، اتنے زور سے مارتے تھے، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا. پھر مجھے اٹھا کر روم میں ڈال دیتے تھے. میں جب ہوش میں آتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ میرے بدن کے اوپر خون نکل رہا ہے. یہ روزانہ. ایک مرتبہ کچھ لوگ ملنے آئے آپ کے شاگرد، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ اس مسئلے میں تھوڑی نرمی اختیار کر لیں، تھوڑی نرمی اختیار کریں تاکہ جیل سے آپ کو نجات مل جائے، ظلم سے نجات مل جائے. آپ اس طرح کے کچھ گول مول الفاظ بول دیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری ذات بچانے کے لیے اگر میں نے گول مول الفاظ بول لیے تو میرے یہ لکھنے والے جو ہیں وہ مجھے قیامت تک معاف نہیں کریں گے. نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے اکابر کی اگر آپ میرے بھائیو زندگی پر ہو تب آپ کو دین کی قدر ہوگی کہ انہوں نے کیسے مسائل اٹھائے، کیسے تکلیفیں. علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے احناف کے اندر بہت بڑے امام گزرے. بادشاہ وقت ناراض ہو گیا کسی مسئلے پر، فتویٰ پوچھا تو حضرت نے شریعت کی روشنی میں فتویٰ دیا. وہ بادشاہ کے خلاف پڑا تو بادشاہ نے سزا کیا دی؟ فرمایا کنویں کے اندر اتار دو اور 6 سال تک کنویں میں رہیں گے، اور 80 ہاتھ نیچے کنویں میں رکھا. ہاں، ان واقعات کو بول لینا آسان ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کتابوں سے کیا ہوتا ہے، ان کی قربانیاں تو پڑھو. یہ فقہ اور یہ حدیث اور یہ تفسیر ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ ایسے ہی نہیں پہنچا. ان کے رات دن کی جفاکشیاں اور محنتیں. اسی لیے حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ابو حنیفہ کے مائنات شاگرد ہیں، رات رات بھر کتابیں دیکھتے تھے. ان کی ماں نے ان سے کہا بیٹا سو جا، کتنی تکلیفیں تو اٹھائے گا؟ تو امام محمد ابن حسن شیبانی نے فرمایا کہ امی سارے لوگ تو اعتماد اور بھروسہ کر کے سو گئے ہیں کہ مسئلے کی ضرورت پڑی تو محمد سے پوچھ لیں گے. اگر محمد بھی سو جائے گا تو امت کو مسائل کون بتائے گا؟ تو علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو کنویں میں سزا دی گئی. کچھ وقت گزرا، شاگردوں کو پتہ بھی نہیں کہ حضرت ہے کہاں. پھر پتہ چلا کہ کنویں میں ہے، اندر ہی میں پیشاب پخانا. بادشاہ وقت سے اجازت لی کہ ہم استاد محترم سے پڑھنا چاہتے ہیں. فرمایا اچھی بات ہے پڑھو، لیکن وہ اندر ہی رہیں گے، اندر سے پڑھائیں گے، تم اوپر بیٹھو، باہر نکلنے کی اجازت نہیں. حضرت نے اندر میں بیٹھ کر 80 فٹ نیچے بیٹھ کر فقہ کی کتاب 6 سال میں پڑھائی، جس پر آج مفتی لوگ فتوے دیتے ہیں نکال نکال کر. المبسوط جو علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہر مفتی کے پاس موجود ہے، اور اس کی عبارتوں کو نکال کر کے امت کے فتاوی کے مسائل حل کیے جاتے ہیں. یہ کنویں میں بیٹھ کر لکھوائی. یہ ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں. یہ ایسے ہی یہ تفسیر اور یہ حدیث اور یہ فقہ ایسے ہی نہیں آ گیا. تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نیشاپور جب گئے، بڑا شاندار استقبال آپ کا ہوا. اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ ایک مسئلہ ایسا طالب علم نے پوچھ لیا، وہی قرآن سے متعلق. حضرت نے ٹالنے کی کوشش کی تاکہ فتنہ نہ ہو، لیکن طالب علم ہوتے ہیں. ہمارے وہاں مشہور ہے الانسان حریص فیما منع، جس سے روکو اس میں خوب اچھلتے ہیں.
بار بار سوال کرنے کی وجہ سے پھر حضرت نے ایک مرتبہ جواب دے دیا. اب جیسے ہی جواب دیا حضرت کے خلاف ایک بہت بڑی جماعت کھڑی ہو گئی. اور نیشاپور میں ایک بہت بڑے محدث تھے حضرت محمد ابن یحییٰ زہلی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی بہت عزت تھی, وہ وہیں کے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھ لوگ ہو گئے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تنہا ہو گئے. جس وقت نیشاپور گئے ہیں ہزاروں نے استقبال کیا, اور جب نیشاپور سے اب نکل رہے ہیں حالات کے ناموافق ہونے کی وجہ سے, تو صرف 2 شاگرد ساتھ میں ہیں, ایک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور ایک امام احمد ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ. صرف 2 شاگرد. یہ 2 شاگرد آپ کو روانہ کرنے جا رہے ہیں. امام مسلم بخاری کے شاگرد ہیں, امام ترمذی بخاری کے شاگرد ہیں, امام نسائی بخاری کے شاگرد ہیں. یہ بڑے بڑے ائمہ جو ہیں اپنے زمانے کے, یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اب واپس آ گئے بخارا, تو نیشاپور کے حاکم نے بخارا کے جج کو, قاضی کو یہ لکھا کہ یہ محمد ابن اسماعیل جو ہیں وہ ایسا ہے ویسا ہے, غلط باتیں پہنچائی, جس کے نتیجے میں اب بخارا کا قاضی بھی حضرت کے پیچھے پڑ گیا. لیکن ایک دم سے پکڑ تو سکتا نہیں تھا, اس لیے پہلے بخارا کے قاضی نے یوں کہا کہ آپ میرے بچوں کو پڑھانے کے لیے گھر پہ آئے, حدیث شریف پڑھانے. حضرت نے فرمایا میں میرے نبی کے کلام کی توہین نہیں کروں گا. یہ گھر گھر پر جا کر پڑھانا میرے نبی کے کلام کی توہین ہے. تو فرمایا اچھی بات ہے, تمہارے درس میں بھیجوں گا, لیکن میرے بچوں کے لیے آگے جگہ ہو. تو حضرت نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا, جو پہلے آئے گا وہ پہلے بیٹھے گا. آپ قاضی کا بیٹا ہے تو کیا ہوا, اگر بعد میں آئے گا تو پیچھے بیٹھے گا. تو اب قاضی نے آپ کو ستانا شروع کیا, آپ کے لیے حالات تنگ ہوتے چلے گئے. پھر اسی درمیان